باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ عرض ہوا کہ کل خدا نے متعال آپ تمام عزیزوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہماری بحث جو شروع وہ یہاں پہنچی تھی کہ جب عزیز مصر نے فیصلہ کر دیا ہے اور پاک دامنی حضرت یوسف ثابت ہو گیا ہے اور زلیخا کے مکر و ہیلا و سب روشن ہو گیا، تو عزیز مصر نے جناب یوسف سے کہا کہ آپ کسی سے مت بولیے، آپ چھوڑ دیجیے اس کیس کو، اس بات کو، اور زلیخا سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، تم خطا کار ہو، غلطی کرنے والی ہو۔ بہرحال اصل یہ تھا کہ یہ بات کہیں کھلے نہ، شہر میں کہیں پہنچے نہ، لیکن بہرحال یہ ایک بات مانے، جب اللہ کا کوئی مقرب بندے کی آبرو ریزی کرنا چاہتا ہے تو خدا متعال اس کو رسوا کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ دیکھیے تاریخ میں جس نے بھی پاکیزہ لوگوں کی آبرو ریزی یا توہین یا ان کو ذلیل کرنا چاہا، خدا متعال نے ان کو ذلیل کیا ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے اور یہ سنت خدا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظالم، کوئی دشمن مقرب، اللہ کے مقرب بندے کو ستائے اور وہ رسوا نہ ہو۔ تو زلیخا بھی ایسے ہی ہے، حضرت یوسف کو ستانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف پر حملہ کیا، خدا متعال نے زلیخا کو رسوا کرنے کے اسباب بنا دیے۔ تاریخ میں نہیں زیادہ جانا چاہتا ہوں، چونکہ تفسیر سے دور نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی تاریخ میں پاکیزہ لوگ آئے ہیں، پیغمبر اسلام سے لگا کر جناب شہزادی اور آپ کی آل پاک، جس نے بھی آپ لوگوں کی طرف انگلی اٹھائی، ظلم کیا، خدا نے ان کو رسوا کیا ہے۔ آج تک بھی رسوائی ان کا دامن پکڑے ہوئے، آج تک بھی رسوائی ان کا دامن پکڑے ہوئے۔ آپ تاریخ کو اٹھا لیجئے، آج کوئی بھی مزاج صحیح رکھنے والا انسان، عادل اور انصاف رکھنے والا انسان، ہر اس انسان کو اچھا نہیں کہتا جس نے اہل بیت پر ظلم کیا، جس نے پاکیزہ انسان پر ظلم کیا، جس نے نیک انسان پر ظلم کیا، چونکہ خدا متعال نے ان کو رسوا کیا ہے۔ لہذا آج بھی ایسا ہی ہے، جو پاک انسان کو ستائے گا، ظلم کرے گا، اس کی بے ادبی و بے حرمتی کرے گا، اس پر الزام لگائے گا، خدا متعال اس کو رسوا کرے گا۔ لہذا ہم دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہوئے، دوسروں کے خلاف بات کرتے ہوئے، دوسروں کے عیب بیان کرتے ہوئے سوچیں، ایسے ہی کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، ایسے ہی کسی کی طرف تہمت و الزام نہ لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا متعال سے ہم جنگ میں آ جائیں، اور جو خدا سے جنگ اور محاربے کے لیے آتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے۔ خدا متعال سے ڈریے اور کبھی بھی کسی پر الزام، کسی پر ظلم، چونکہ خدا متعال مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاک انسان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لہذا ہم اپنے رفتار، گفتار، زبان، فکر، شعور، فہم، خیال سے کسی کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائیں۔ جب خدا متعال نے زلیخا کو رسوا کیا، اور زلیخا سوچے کیا کرے، بات سنیے، چونکہ کل بھی میں بیان کر چکا تھا، لیکن بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ آیتوں کا ترجمہ ہو، دوبارہ مفہوم کو بیان کیا جائے، دوبارہ جو نقطے اس سے سمجھنے کے لیے اور ہمارے لیے میسج بنتے ہیں اس کو ہم لیں۔ تو میں دوبارہ پلٹتا ہوں، پھر دوبارہ آگے بڑھتا ہوں۔ جب رسوا ہو گئی، اب زلیخا کیا کرے؟ یا تو زبان سے لوگوں کو، میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ مقدمہ بنا رہا ہوں تفسیر کے لیے، یا تو زبان سے تمام عورتوں کو سمجھائے کہ میں نے ایسا نہیں کیا یا ویسے کیا ہے، یا انسان ایسا تھا میں کیا کرتی، جو بھی ایسے انسان کو دیکھے گا وہ دل دے بیٹھے گا، یا تو زبان سے سمجھائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے زبان سے سمجھانا کسی بات کو، زبان سے بتانا کسی بات کو، ایک ہوتا ہے عمل سے بتانا کسی بات کو۔ عمل سے بتائی ہوئی بات میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، زبان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو زلیخا نے ایک ایسا سیناریو بنایا، ایک ایسی سچویشن اور حالات بنائے کہ جس سے عمل سے بتانا چاہا مصر کی خواتین
کو کہ اگر اس طریقے کا بندہ تمہارے پاس ہوتا تو تم کیا کرتے، اس طریقے کا بندہ اگر تمہارے پاس ہوتا تو تم کیا کرتے۔ ابھی آہستہ آہستہ بیان کروں گا کہ زلیخا کا اصلی مقصد کیا تھا۔ یہ تو مانے دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو زلیخا اپنے دامن کو بچانا چاہتی تھی اور یہ کہنا چاہتی تھی نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یعنی اپنی پاک دامنی کو ثابت کرے معاشرے کے سامنے، یہ تو پاک دامنی کے لیے بلا رہی ہیں ساری خواتین کو، یا پھر اپنے عشق کے لیے کہیں نہ کہیں راستہ تلاش کر رہی ہیں اور ان سے حمایت لے رہی ہیں اور اپنے معشوق کی عظمت کو بیان کرنا چاہتی ہیں۔ بھائی دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس سیناریو کو، اس واقع یوسف کو آپ اگر معمولی نظر سے دیکھیں، اس کی نظر سے نہ دیکھیں، معمولی تو آپ یہی کہیں گے کہ زلیخا اپنے دامن کو بچانا چاہتی ہیں، اپنے دامن کو پاک بتانا چاہتی ہیں، لیکن اگر عشق کی نظر سے دیکھیں تو کبھی عاشق وادی عشق میں دامن نہیں بچاتا ہے، عظمت معشوق کو بیان کرتا ہے، عظمت معشوق، اور زلیخا اس واقعے میں عظمت معشوق کو بیان کر رہی ہیں۔ تو سیناریو جو بنا رہی ہیں وہ ایسا بنا رہی ہیں کہ جن لوگوں نے، جن عورتوں نے زلیخا کے خلاف مکر اور ہیلا اور بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، زلیخا سے بھی زیادہ ہوشیار تھی، تو ان تمام حالات کو اپنے فائدے میں لینا چاہتی ہیں اور ان کی حمایت اپنے لیے لینا چاہتی ہیں اور ان کو باور کرانا چاہتی ہیں کہ میں نے غلط نہیں کیا ہے۔ دیکھیے کیسے آ رہی ہیں۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، مصر کی خواتین نے کہا کہ عزیز کی عورت اور بیوی نے اپنے جوان غلام سے مراودہ کیا ہے، یعنی اس سے رابطہ برقرار کرنا چاہا ہے، اس سے چھیننا چاہا ہے، اس کو چرانا چاہا ہے۔ حباً، اتنا محبت کرنے لگی ہے اس سے کہ اس کے دل پر چھا گیا ہے اس کی محبت جوان کی۔ خواتین کہہ رہی ہیں چھا گئی ہے۔ دیکھیے یہ شغف اور شغاف ایک عظیم شدت حب اور محبت کو شغف کہتے ہیں۔ جب دل کسی کے چنگل میں آ جائے کسی کی محبت تو پھر دن رات کا سوچنا اسی کے بارے میں ہو جاتا ہے، بھر دیتی ہے اس کی محبت۔ زلیخا کے دل پر محیط اور اس کو ڈھانپ لیا تھا اور صحیح سے بھر دیا تھا یوسف کی محبت نے۔ میں یہاں پہ دو جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں کے سامنے۔ خود محبت اور نفرت کرنا خود اچھا اور برا نہیں کہلاتا، اچھا اور برا ہوتا ہے محبت اور نفرت کرنا اس چیز کے اعتبار سے جس سے محبت کی جاتی ہے یا جس چیز سے نفرت کی جاتی ہے۔ دیکھیے ذاتاً محبت اور بغض یعنی نفرت اچھا اور برا نہیں ہوتا، دیکھنا پڑے گا کس چیز سے محبت ہے کس چیز سے نفرت ہے۔ دیکھیے اگر کوئی چیز مفید ہے، فائدہ رکھتی ہے، کوئی چیز اچھی ہے تو اس سے محبت اچھی ہوتی ہے، کوئی چیز بری ہے اور وہ نقصان دینے والی ہے اس سے محبت بھی بری چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے محبت اور عشق کا مسئلہ یہ ہے، مثلا جو چیزیں اچھی ہوتی ہے خداوند متعال نے مومنین کے نزدیک اس کو محبوب کیا ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، خداوند متعال نے تمہارے دلوں کے درمیان ایمان کو محبوب قرار دیا ہے اور تمہارے دلوں کی زینت کو ایمان قرار دیا ہے۔ تو مومن کے دل اور مسلمان کے دل کی زینت ایمان ہے، نہ مال ہے، نہ شہرت ہے، نہ مال ہے، نہ پوسٹ ہے، نہ کسی چیز کا اقتدار ہے۔ وہ چیز جو انسان کے دل کی زینت بنتی ہے اللہ نے وہ ایمان کو زینت بنایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر چیز اچھی ہے اس سے محبت کرنا، عشق کرنا وہ محبوب اچھا ہوتا ہے، لیکن جو چیز بری ہے نقصان دینے والی ہے اس سے محبت بھی بری چیز ہے وہ بھی نقصان دے گی۔ میری بات کو سنیے، حب الدنیا راس کل خطیۃ، چونکہ دنیا خطاؤں کا مرکز ہے، دنیا خطاؤں کی طرف بلاتی ہے، تو دنیا سے محبت کرنا بھی خطاؤں کی طرف بلاتا ہے، غلطیوں کی طرف، گمراہی کی طرف، ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرے پہلے دیکھ لے وہ چیز اس کے لیے مفید ہے، فائدہ رکھتی ہے یا نہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، کہیں اس کو
تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتی ہے. تو یہ انسان کے اوپر ہے. اب میں ایک روایت خوبصورت پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ حضرات کے یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ خدا کی عبادت کرنے والے انسان تین طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ عبادت وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جنت کے محبت میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں دوزخ اور جہنم کی آگ سے ڈر کے. لیکن کچھ لوگ محبت اور عشق خدا میں عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس کی ذات کو عین جمال دیکھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اب جب کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا لطف دیکھیں. روایت دیکھیں بہت خوبصورت امام صادق علیہ السلام سے, افضل الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ افضل, برتر اور سب سے فاضل اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں من اشغل عبادہ, جو عبادت سے محبت کرے, عشق کرے عبادت سے, اور عبادت کی طرف اس کا دل کھنچتا چلا جائے. فآنا کہا, پھر وہ اس عبادت سے معانقہ کرتا ہے, بغلگیر ہوتا ہے عبادت سے. دیکھا کہ آپ کسی اپنے عزیز سے کافی دنوں کے بعد ملتے ہیں, کیسے گلے ملتے ہیں, کیسے چومتے ہیں, کیسے دو تین طریقے سے گلے ملتے ہیں. فآنا کہا, وہ عبادت سے معانقہ کرتا ہے, بغلگیر ہوتا ہے. اپنے دل سے محبت کرتا ہے عبادت سے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی دل پہ بھاری پن آنے لگا, یار اب نماز پڑھنی پڑے گی, یار نیند آ رہی ہے, یار کام ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے عاشق معشوق کی طرف دوڑتا ہے ایسے عبادت کی طرف دوڑتا ہے. وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ, اپنے دل و جان سے محبت کرتا ہے عبادت سے. وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ, اور اس سے مباشرت اور اس کو تلگیر ہوتا ہے اپنے بدن سے, ایسے جکڑ لیتے ہیں جیسے کھان سے چپکاتے ہوتا ہے. وَتَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى عُسْرٍ أَوْ أَمْ عَلَى يُسْرٍ. ایسے اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے عبادت میں. اب اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ دنیا اس کے لیے سخت ہوتی جا رہی ہے یا آسان ہوتی جا رہی ہے, اپنے وجود کو عبادت کے لیے جھونک دیتا ہے. دیکھیے انسان جب اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو خداوند متعال سے اہل بیت کیا کہتے ہیں دعائے عرفہ میں, اہل بیت سے, حضرت امیر سے, امام سجاد سے آپ پوچھیں, خدا کہتے ہیں خدایا ہمیں عبادت کے ذائقے کو چکھا. خداوند متعال اپنے محبت کا ذائقہ اپنے بندوں کو چکھاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے تو خداوند متعال اس سے اپنے ذکر کا, اپنی عبادت کے ذائقے کو اور اس کی شیرینی کو چھین لیتا ہے. پھر کہتے ہیں قلوب خلت من ذکر اللہ فاذاقہ اللہ حب غیرہ, وہ دل جو خالی ہو جاتے ہیں ذکر خدا سے, خداوند متعال پھر ان کے دلوں کو کسی غیر کی محبت کا مزہ چکھاتا ہے, اپنی محبت کا مزہ نہیں چکھاتا ہے. لہذا ہم اپنے دلوں کو لائیں, خداوند متعال کی عبادت, بندگی اور اس کی طرف لے جائیں. تو یہ شغف یعنی ہمارا مومن کا دل توحید, ایمان, حب خدا, حب اہل بیت, حب قرآن, حب پیغمبر اسلام, حب اسلام سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. کیونکہ جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, سورہ حجرات کی ہے آیت, حبب الیکم الایمان, خدا متعال نے آپ کے نزدیک ایمان کو محبوب قرار دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس کو زینت زیورات بنائے ہیں تمہارے قلوب میں. جیسے خاتون کو دلہن بناتے ہوئے سجاتے ہیں زیورات سے, ایسے خداوند متعال نے مومن کے دل کو کس زیورات سے سجایا ہے؟ ایمان سے, اپنی محبت سے, اپنے اولیاء کی محبت سے, پاکیزہ انسانوں کی محبت سے, قرآن کی محبت سے, ان سے سجایا ہے. لہذا ہمیں محبتوں میں کہیں اور نہیں جانا چاہیے. عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زلیخا کے دل کو اس جوان کی محبت نے جکڑ لیا ہے. انا لنراہ فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی مبین, روشن گمراہی میں. فلما سمعت بمکرہن, جیسے زلیخا نے ان کے مکر و حیلے کو بدنامی کے حساب سے دیکھا, ارسلت الیہن, ان کو احترام سے پہلے تو بلایا, اب نقشہ سیناریو بنایا, ان کو احترام سے بلایا. وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا, اور ان کے لیے تکیے لگائے تاکہ آرام سے بیٹھیں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے, تاکہ وہ صحیح سے وہ منظر ان کو دکھایا جائے اور ان کی حمایت اپنی طرف کھینچی جائے. زلیخا اس کی حمایت کھینچنا چاہ رہی ہے. غور سے سنیے گا آج کی تفسیر کو, کتنا لطف آئے گا آپ لوگوں کو.
وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا، اور ان کے لیے تکیے لگا دیے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اور سب کو لا کے تیز چاقو دے دیے، اور ان کے سامنے ترنج لا کے ایسے پھل رکھ دیے جو مشکل سے کٹتے تھے، تیز چاقو رکھ دیے۔ وَقَالَتْ، جب وہ سب آمادہ بیٹھ گئے اور پھل کاٹنے لگی سب کی سب چاقوؤں سے، وقالت اخرج علیہن، یوسف سے زلیخا نے کہا اب ان کے اوپر، اب تو خارج ہو جاؤ اس کمرے سے اور ان کے پاس آؤ، ان کے سامنے آؤ، ان پر وارد ہو۔ اب یوسف جب آئے، اب ابھی تک سادہ لباس پہنتے تھے، معمولی لباس میں رہتے تھے، لیکن زلیخا نے سجا دھجا کے خوبصورت لباس پہنا کے، اب جو یوسف کو ادھر سے شکل ظاہری یوسف کی خوبصورت ہے، ادھر سے جو یوسف کا اخلاق ہے، سیرت ہے، اب جب یوسف اپنی ہیبت، اپنی عظمت، اپنے وقار کے ساتھ نکلے وہاں سے، اپنے وقار کے ساتھ نکلے، فلما رائناہو، جیسے ہی انہوں نے یوسف کو اس وقار، اس عظمت میں دیکھا، اکبرناہو، تو انہوں نے جو ابھی تک یوسف کو بڑا سنا تھا، اب بہت بڑا پایا انہوں نے، یعنی جو سنا تھا اس سے بھی بڑا پایا ہے، یوسف کو جو سنا تھا اس سے بھی بڑا پایا ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور ایسی اپنی خودی سے نکل گئی، ایسی غفلت آ گئی، خود کو بھول گئی، انگلیاں کاٹنا شروع کی، حیرت ہو گئی، عجیب ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی، عظمت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹنے لگی، اپنے سے ہوش کھو بیٹھی، انگلیاں کٹنے لگی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اس کا خلق کرنے والا کتنا منزہ ہے، پیدا کرنے، پہلی بات تو یہ ہے، ممکن ہے کوئی عزیز یہ سوال کرے، یہ جو کہا ہاش اللہ خدا منزہ ہے، کیا یہ مومن تھے جو خدا کو کہہ رہے، کیا توحید پر ایمان رکھتے تھے؟ میری بات سنیے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دوں میں آپ کے لیے۔ توحید کب آتی ہے انسان کے یہاں؟ دیکھیے علماء نے اپنی کتابوں میں توحید کا نصاب بیان کیا ہے، کہا کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے، 5 مرحلے کی توحید کو قبول کرے تب وہ مسلمان ہوتا ہے، اگر 5 میں سے کسی اور ایک کو قبول نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ توحید در ذات، اللہ کی توحید ذاتی کو مانتا ہو، دوسرے توحید در خالقیت، خدا کی خالقیت میں توحید کو مانتا ہو کہ خلق کرنے والا صرف خدا ہے، تیسرے توحید در ربوبیت تکوینی، اس کی ربوبیت تکوینی میں کہ سب کو وہی، سب تک فیض وہی پہنچاتا ہے، تیسرے ربوبیت تشریعی کہ قانون بنانے کا حق اسی کو ہے، لوگوں کی تربیت کا، لوگوں کو گائیڈ کرنے کا، قانون بنانے کا اسی کا حق ہے، پانچویں توحید در الوہیت، توحید در عبادت اس کو کہتے ہیں، تیسرا پانچواں مسئلہ ہے کہ فقط توحید عبادت اسی کی ہوتی ہے، اس 5 کو کہتے ہیں نصاب اصل توحید، اصل نصاب توحید، یعنی ان 5 میں سے کسی ایک کو اگر آپ نہ مانے تو ابھی مشرک ہیں، کافر ہیں۔ مثلا ممکن ہے کوئی توحید در ذات کو مانتا ہو، توحید در خالقیت کو مانتا ہو، لیکن توحید در ربوبیت کو نہ مانتا ہو، یا توحید در ربوبیت تشریع کو نہ مانتا ہو، قانون بنانے کا حق کسی اور کو دیتا ہو، یا توحید در الوہیت کو نہ مانتا ہو، یعنی عبادت کسی اور کی بھی کرتے ہو، جیسے ہندو ہمارے انڈیا میں وہ کہتا ہے خلق وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، یعنی توحید در خالقیت کو مانتے ہیں وہ، لیکن توحید در الوہیت کو نہیں مانتے، وہ بت کی پرستش کرتے ہیں، بت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی مصر میں توحید در خالقیت کو مانتے تھے، اب تک کفار قریش بھی، آپ میری بات سن رہے ہیں سب غور سے، آپ سب سن رہے ہیں میری بات کو غور سے؟ ہیلو، جی ہاں دیکھیے حتم، جی دیکھیے کفار قریش بھی خدا کی توحید در خالقیت کو مانتے تھے، قرآن میں آیت ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے خلق کیا تمہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تاکید کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے، یہی کہیں گے اللہ نے خلق کیا ہے، یعنی کفار قریش، ابو سفیان، وہ شیبہ، وہ امیہ، وہ بڑے بڑے دشمن جو مشرکین جنہوں نے پیغمبر اسلام کو مکے سے باہر نکالا، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے خلق کیا تو وہ یہی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے خلق کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ توحید در خالقیت کو قبول کرنا مومن ہونا نہیں ہے، مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ 5 کو مانے، توحید در ذات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی، انشاءاللہ جب کبھی عقائد کی بحثیں ہم پڑھیں گے
توحید در ربوبیت تشریف، توحید در الوہیت و عبادت، یہاں تک کہ اس سلیبس کو، اس نصاب کو اگر کوئی مانے گا تو مسلمان ہوگا، پھر وہ پاک ہے، اس سے معاملہ کرنا صحیح ہے، اس سے اجتماعی زندگی اس کے ساتھ گزارنا صحیح ہے، لیکن پانچوں میں سے کوئی اگر ایک نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ یہ ہے اصل نصاب توحید، اصل سلیبس توحید، یہ اس نصاب پر آ کے مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کمال نصاب توحید، کمال نصاب توحید، اب مسلمان ہو گیا، اب مومن ہو گیا، آئے توحید ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے بعد کمال توحید شروع ہوتی ہے۔ وہ کمال توحید کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ توحید در رجا، امید فقط خدا سے رکھے۔ توحید در محبت، محبت صرف خدا سے کرے۔ توحید در خشیت، فقط خدا سے ڈرے۔ توحید در توکل، فقط خدا پہ بھروسہ کرے۔ یہ ساری توحیدیں وہ ہیں جو کمال توحید ہیں، یعنی زیورات ہے توحید کے لیے۔ تو انسان یہ مت سوچے، یہ جو یہاں پر مصر کی خواتین نے کہا ہاشا اللہ، ہاشا اللہ، یعنی نہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، نہیں، خالق یعنی ایسا مخلوق، کیا ماشاء اللہ، اس کا خلق کرنے والا کتنا پاک ہے، کتنا منزہ ہے، کتنا خوبصورت خلق کیا ہے، ہاشا للہ، ہاشا للہ، ما ھذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو زمینی مخلوق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک فرشتے باارزش ہے۔ نہ کریم کا معنی میں نے یہاں پہ کیا، باارزش مخلوق ہے، آسمانی مخلوق ہے۔ خوب زلیخا یہاں پہ کیا کرنا چاہتی تھی، میری بات کو غور سے سنیں۔ جیسے ہی جناب یوسف کو اس عظمت کے ساتھ دیکھا، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اپنے آپ سے بے خود گئی ہیں، اپنی حقیقت کو بھول گئی ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن بن گئی تو ایک دم سے زلیخا کو حق دینا شروع کیا، ایک دم سے کہنے لگا زلیخا اگر تم انسان سے محبت کرتی زمینی سے تو تم برا کام کر رہی تھی، تم ضلال مبین میں تھی، گمراہی اور انحراف میں تھی، لیکن تم نے تو آسمانی مخلوق سے کیا، تم حق پہ تھی، اس سے تمہاری اطاعت کرنی چاہیے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا۔ جیسے ہی زلیخا نے یہ دیکھا ایک دم سے غضب ہو گئی ان کے مکر پہ، کہنے لگی تم تو ایک لہجے کے لیے برداشت نہیں کر پائے اس کے حسن کو، اس کے کیا عظمت رکھتا ہے میرا معشوق۔ تو یہاں زلیخا کے لب و لہجے سے اب بعد میں سمجھ میں آئے گا، زلیخا اپنے دامن کو نہیں بچانا چاہ رہی، اپنے دامن کو پاک نہیں کرنا چاہ رہی، بلکہ عشق میں اپنے معشوق کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھ نہیں رہی ہے ایسا معشوق ہو کہ تم لہجے میں اپنے آپ کو بھول گئی، تم کیسے مدہوش ہو گئی ہیں۔ جب تم ایک لہجے میں مدہوش ہو گئی ہو، جو میں دن رات اس کے ساتھ رہتا ہوں، میرا کیا عالم ہوگا، میرا کیا عالم ہوگا۔ اس طریقے سے زلیخا نے سب کی حمایت کو اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اب یوسف دیکھ رہے ہیں ساری سیناریو زلیخا کی حمایت میں چلی گئی۔ اب دیکھیں جیسے ہی حمایت حاصل ہوئی، بات کو سنیے، میری بات کو سنیے، جب تک عیب چھپا رہتا ہے، جب تک عیب چھپا رہتا ہے انسان باحیا ہوتا ہے، جب عیب کھل جاتا ہے حیا جاتی رہتی ہے، اور جب حیا جاتی رہتی ہے پھر انسان جرأتوں پہ آ جاتا ہے۔ اب زلیخا کی جرأت دیکھیں، میری بات سنیں، پہلے میں نے کیا عرض کیا تھا، جب 7 تالوں میں یوسف کو بند کر لیا، یوسف راضی نہیں ہوئے، زلیخا نے حملہ کیا، یوسف دوڑے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے زلیخا دوڑ رہی ہے، جب آخری دروازے پہ پہنچے پیچھے سے اس کی پیراہن کو پھاڑ دیا، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، وہاں زلیخا نے کیا کیا، کہنا شروع کیا، کہا کہ اس نے دیکھا نہیں تمہاری اہل کے ساتھ کیا بد ارادہ کیا، برا ارادہ کیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کی سزا جیل ہونی چاہیے یا عذاب علیم ہونا چاہیے۔ وہاں نسبت یوسف کی طرف دی کہ انہوں نے دیکھو تمہاری اہل کے ساتھ کیا کیا، اس نے کیا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اگرچہ عزیز مصر نے یہ کہا کہ تم نے کیا، لیکن اپنے اوپر نہیں گئی زلیخا۔ یہاں پہ عجیب ہے، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میری سرزنش کر رہی تھی، میری ملامت کر رہی تھی، مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، دیکھ نہیں رہی تم ایک منٹ میں برداشت نہیں کر پائی یوسف کے حسن کو، اس کی عظمت کو، تو میں تو دن رات رہتی ہوں، تو میری ملامت کیوں کر رہی ہوں؟ اگر میں اس کو چاہتی ہوں، اگر میں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہوں، اگر میں اس کو پسند کرتی ہوں، تو اس میں میری برائی کیا ہے؟ تم تو سب کی حمایت اس کی طرف ہو گئی۔ اب یہاں پر کیا کہنا شروع کیا زلیخا نے، میری بات کو سنیں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے مراودہ کیا ہے اپنے شوہر کے سامنے۔ پہلے کیا کہا تھا، میں نے مراودہ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے برا ارادہ کیا ہے۔ پہلے یوسف کی طرف نسبت دی، اب اپنی طرف دے رہی، کیا مطلب ہے؟
مطلب یہ ہے جب انسان کی حیا ختم ہو جائے، جب تک حیا تھی سات تالوں میں گھیر رہی تھی یوسف کو، جب بے حیائی آ گئی، جب بے حیائی آ گئی تو جرأت کتنی آ گئی ہے. لہذا معاشرے میں سب عزیزوں کی ذمہ داری ہے، بے حیائی تک معاشرے کو پہنچنے مت دیجیے. صالحین، پاکیزہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ معاشرے میں حاضر رہیں، جہاں بھی بے حیائی آنا چاہے وہاں پہ بے حیائی کو آنے مت دیں. اگر عجب و حیا ختم ہو جائے، اگر حجب بے حیائی آ جائے اور بے حیائی معاشرے میں پھیل جائے، پھر جرأتیں بدل جاتی ہیں، پھر گناہ منظر عام پہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہی زلیخا جب حیا تھی تو تالوں میں گناہ کرنا چاہتی تھی، آج سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے. عجیب ہے، آج سب کے سامنے اعلان کر رہی کہ میں نے بلایا. کل جو ہے وہ یوسف کی طرف نسبت دے رہی تھی، آج جو نسبت اپنی طرف دے رہی ہے اور کہہ رہی یوسف تو معصوم ہے، یوسف نے ارادہ نہیں کیا، یوسف تو بھاگ رہا تھا. کل نسبت ایسے دے رہی تھی. جب انسان بے حیا ہو جائے، جب تک حیا رہتی ہے شرماتا ہے، انسان ایک کو چھپاتا ہے، کہیں نہ کہیں بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب معاشرے میں بے حیائی آ جائے تو پھر بے حیائی کے ساتھ انٹری کرتا ہے انسان، پھر مصیبت ہوتی ہے، معاشرہ فساد کی طرف. اب ظاہر سی بات ہے، مجلس بنائی ہے، لوگوں کو بٹھایا ہے، اتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں اور سب نے حق دینا شروع کر دیا زلیخا کو. ماشاءاللہ، ارے بھائی اس کا تو عاشق آپ کو ہونا ہی چاہیے تھا، یہ تو آسمانی مخلوق ہے، یہ تو بارزش چیز ہے، اور بھائی اس کی اطاعت کرو، مانو تم زلیخا کی بات. اب انشاءاللہ آئندہ کی آیتوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. زلیخا نے کہا، اب میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں. قالت، زلیخا نے کہا، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت کر رہی ہو. یہ ذالکا عربی گرامر میں یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ذالکا کی تعبیر دور کے لیے بولی جاتی ہے اور حاضہ کی تعبیر نزدیک کے لیے بولی جاتی ہے. میری بات کو، قرآن کے ہر تعبیر میں نزاکت ہے، ہر تعبیر میں لطف سویا ہوا ہے، ہر تعبیر، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر کلمہ اللہ نے خوبصورت ہے، اللہ کی طرف سے نازل. بات کو سنیے میری. ذالکا دور کے لیے بولا جاتا ہے، کہا الف لام میم ذالک الکتاب، اور حاضہ نزدیک کے لیے بولا جاتا ہے. من کن تو مولا کا حاضہ علی مولا، حاضہ یعنی یہ علی مولا ہے، تو حاضہ نزدیک کے لیے اشارہ ہوتا ہے ذالکا. زلیخا یوسف کی طرف ذالکا سے اشارہ کر رہی ہے، درحالی کے یوسف پاس کھڑے ہوئے ہیں. یہ ذالکا کی اشارہ اس لیے کریے کہ اتنا بلند ہے یہ میرا معشوق، اتنا بلند مرتبہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. کیا مطلب ہے زلیخا؟ کیا کہنا چاہتی ہو زلیخا اس طریقے سے؟ کہنا یہ چاہتی ہے، عورتوں کو مصر کی یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ تم اس کے پیچھے مت جانا، یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. کیونکہ زلیخا دل میں یہ جانتی تھی کہیں یہ نہ اس کے پیچھے پڑ جائیں، یہ کہیں یہ نہ مراودہ کرنا لگے، کہیں یہ نہ یوسف کو کھینچنے لگے. بتانا یہ چاہا کہ بابا یہ بڑی عظیم ہے شخصیت، یہ ایسے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ وہ معشوق، یہ وہ عظمت والی شخصیت ہے. تو زلیخا نے، ظاہر سی بات ہے، ہر عاشق اپنے معشوق کو بلند دکھانا چاہتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے عشق کی توجہ نکال سکے، اپنے عشق کو صحیح بیان کر سکے، صحیح کہہ سکے. لہذا زلیخا نے کہا، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت کرتے تھے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے مراودہ کیا ہے، میں رابطہ برقرار کرنا چاہتی تھی اس سے. فَاسْتَعْصَمَ، درحالی کہ یوسف تو معصوم تھا، یوسف نے میری بات نہیں مانی، یہ تو پاکیزہ بندہ تھا، یہ بہت، میں لڑ رہی تھی کھینچنے کے لیے، یہ لڑ رہا تھا بچنے کے لیے. سبحان اللہ، کیسے خداوند متعال اپنے بندے کے دشمن سے کیسے اقرار کراتا ہے پاک دامنی کا. سبحان اللہ، کیسے. ابھی تک میں نے پہلے کہا زلیخا اتنی حیا تھی شروع میں کہ چھپا رہی تھی، اب کیسے آ گئی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے کیا نہیں ہو رہا ہے، معاشرے میں جائیے، معاشرے میں جا کے دیکھیے. اب گناہ کو دیکھیے، معاشرے میں اگر گناہ کی برائی ختم ہو جائے تو پھر انسان اس کو برائی نہیں سمجھتا ہے، پھر انسان گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، فلاں فرینڈ، یہ فرینڈ. اب معاشرے میں آہستہ آہستہ کی برائیاں ختم ہو رہی ہیں. میں نے سنا ہے کہ بعض شہروں میں کالج یونیورسٹی کے لڑکا بچہ ساتھ میں کمرہ لے کے رہتے ہیں، اس کو الگ انگلش میں کچھ کہتے ہیں، فارسی میں کچھ کہتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں کیوں ہوئی معاشرے میں؟
اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، فلم انڈسٹری کے ذریعے، فلاح کے ذریعے اس برے کام کی برائی کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی شناعت، اس کی زیشتی، اس کی برائی کو. جب معاشرے میں برے عمل کی برائی کو کم کر دیا جائے اور بے حیائی آ جائے تو پھر لوگ اختیار کرنے کے لیے طرف جاتے ہیں. ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ارے بھائی کوئی بات نہیں، ارے بھائی کوئی فلاں نہیں. عجیب ہو جاتا ہے معاشرہ. لہذا برائی کو برائی سے مت گرائیں. لہذا جیسے ہی یہاں پر زلیخا نے ایک سب کو بلایا اور اس برائی کی برائی کو ختم کرنا چاہا، کہا یہ تو برا کام نہیں ہے، میں نے تو آسمانی فرشتے کو چاہا ہے، فلاں ہے. سب نے کہنا بھی شروع کر دیا ہاں آپ نے صحیح کیا ہے، یہ تو فرشتہ آسمانی ہے، یہ فلاں ہے، اس کو چاہیے، تمہارا حق ہے اس سے عشق کرنا، تمہارا حق ہے اس سے عشق کرنا. لیکن فاستعصم یوسف ڈٹے رہے. اب یہاں تک وہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اب یہاں سے کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک وہاں پہ کیا کہا تھا زلیخا نے؟ اس نے برے عمل کا ارادہ کیا ہے. ابھی کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی تو اتنی جرات آ گئی ہے کیونکہ بے حیائی آ گئی. جب بے حیائی آتی ہے تو جراتیں بڑھتی ہیں، دھمکی آتی ہیں، جال بنے جاتے ہیں. اب بے حیائی پہ اتنی آ گئی کہ اگر اس نے میری اطاعت نہیں کی، اگر اس نے میری بات نہیں مانی، اگر اس نے میری بات نہیں سنی تو اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، جیل میں بھی ڈالا جائے گا اور اس کو پست بھی کیا جائے گا، پستوں میں سے قرار دیا جائے گا. پست اور جو لوگ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے قرار دیا جائے گا. دیکھیے اب کیسے سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے، سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے. بے حیائی کی ایسی حد ہو جاتی ہے. کیا میں نے جب رسوائی اور حیا ختم ہو جاتی ہے تو معاشرے میں پھر انسان برائی کو حاصل کرنے کے لیے افتخار سمجھتا ہے اور اپنی قدرت کا سہارا لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں، میں ابھی نہیں چھیڑنا چاہتا ان مسائل کو جن مسائل میں ہمارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے. کتنی بری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان علل اعلان حاصل کرنا چاہتا ہے اور جرات کے ساتھ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، چونکہ اس کی قباحت، اس کی زیشتی، اس کی برائی ختم ہو گئی ہے. اس بری چیز کی معاشرے نے ختم کر دیا. لہذا کوشش کریں بے حیائی معاشرے میں نہ آئے، برائیوں کی برائی اپنی جگہ محفوظ رہے تاکہ ہر انسان کٹے اس سے اور سب کی کوشش ہوتی ہے، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ، اگر اس نے، یوسف نے اگر انجام نہیں دیا اس چیز کو جس کو میں نے اس کو حکم دیا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اس کو زندان میں ڈالا جائے گا اور یہ پست اور چھوٹے لوگوں میں سے ہو جائے گا. وہاں پہ کیا کہا تھا کہ اس کی سزا زندان ہے یا عظیم اور سخت عذاب ہے، تو وہاں پر خود دینے کے لیے نہیں، یہاں خود کہہ رہی کہ میں سزا، یعنی اپنی طاقت کو بیان کر رہی ہے. انسان اگر قدرت مند ہو اور وہ بے حیا ہو جائے پھر وہ برے کام کرنے کے لیے اپنی طاقت کا سہارا لیتا ہے. اور طاقت ضروری نہیں کہ جانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، ممکن ہے پوسٹ کی طاقت ہو، ممکن ہے حیثیت کی طاقت ہو. آج ہمارے معاشرے میں حیثیت کے بلبوتے پہ کیا نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں مالی بلبوتے پہ کیا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کچلا جا رہا ہے، کمزور کو کچلا جا رہا ہے. جو زور سے بولنے والا ہے وہی زیادہ معاشرے میں دکھائی دیتا ہے، جو طاقت والا ہے وہی، جو زیادہ پڑھ لیا ہے وہی دکھائی دے رہا ہے. خوب میں زیادہ انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی بیان کروں گا، بہت زیادہ مطالب ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو معاشرے کے حوالے سے بیان کرنی ہے. پھر اب یوسف کیا کرے؟ اب یوسف کو دو راہوں پہ لا کے کھڑا کر دیا، یا تو اس کے حکم کو مانے، اس کی اطاعت کرے زلیخا کی، یا پھر کہاں جائے؟ جیل میں جائے. اب یوسف نے کہا رب خدایا، اے میرے معبود، اے میرے معبود، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدایا یہ زندان، یہ قید خانہ، یہ جیل میں جانا میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں. یدعوننی، یدعونا جمع کا صیغہ ہے. ابھی تک زلیخا بلا رہی تھی، اب ساری عورتیں زلیخا کے ساتھ ہو گئی ہیں. عجیب ہے، اب یوسف زیادہ پھنس گئے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں. ابھی تک یوسف کو یہ احساس تھا کہ بھئی بچ جاؤں گا، ایک بندہ ہے، اب سب پیچھے لگ گئے ہیں. اس معاشرے سے ڈریے جہاں ہاتھ پورے سبھی لگے ہوئے ہیں طرف برائی کی طرف بلانے کے لیے. افسوس کی بات ہے وہ بھی ساتھ دے رہا ہے، وہ بھی ساتھ دے رہا ہے برائی میں، وہ بھی ساتھ دے رہا ہے برائی میں. تو ظاہر سی بات ہے صالحین کے لیے خطرہ ہوگا، اچھے لوگوں کے لیے خطرہ ہوگا.
لہذا معاشرے میں بہت ہی احتیاط کریں، بہت ہی ذمہ داری سے کام لیں عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو برے آدمی زیادہ ہو جائیں اور برائی کی طرف بلانے والے زیادہ ہو جائے تو پھر مصیبت یوسف کی طرح ایسی ہو جائے گی۔ تو جناب یوسف نے کہا قالا رب السجن احب الیہ، خدایا جہان یہ کیا نام جیل میرے لیے محبوب تر ہے اس چیزوں سے، اس گناہ سے، اس نافرمانی سے کہ یدعوننی الیہ، جس کی طرف مجھے یہ سب بلا رہی ہیں۔ کیونکہ اس سیناریو میں ہوا کیا ہے، جیسے عظمت یوسف کو دیکھ تو سب نے کہہ دیا تھا زمینی مخلوق نہیں آسمانی ہے، اور آسمانی مخلوق سے دل لگانا، دل لگی کرنا، عشق کرنا بری بات نہیں، بس زلیخا نے صحیح کیا۔ اب چلے یوسف سے کہنا شروع کر دیا کیوں یوسف زلیخا کی بات نہیں مانتے ہو، یوسف زلیخا کی بات کو مانو یوسف کی۔ تو جناب حضرت آیت اللہ جوادی، حضرت سبھی بیان کرتے ہیں کہ سب نے یوسف کو دعوت دینا شروع کی، اپنی طرف نہیں، وہ خواتین اپنی طرف نہیں بلا رہی تھی، زلیخا کی طرف کہہ دی بھائی یہ تو اس کا حق ہے، اس کی طرف جائیے، یہ تمہاری مالکہ ہے، یہ تم اس کے غلام ہو، اس کی بات سننی چاہیے، تو سب اس کی طرف بلانا چاہ رہے۔ تو اس لیے کہا جناب یوسف نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدایا یہ 12 جنت، دیکھیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے ہر جیل میں جانا برا نہیں ہے، اگر حق کے لیے جیل میں جائے انسان، اگر پاک دامنی کے لیے جیل میں جائے انسان تو جیل بہتر ہے گناہ سے، وہ جیل میں رہنا بہتر ہے، وہاں کم سے کم خدا تو ہے ساتھ میں، وہاں کم سے کم نجوہ تو ہے ساتھ میں، وہاں کم سے کم قرب الہی تو ہے ساتھ میں۔ لیکن اگر انسان جیل سے بچے اور گناہ کی طرف جائے بدبختی ہے۔ تو یوسف اعلان کر رہے ہیں اللہ کے بندے کے لیے جیل بہتر ہے، جیل بہتر ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ عزیزو کیا پیغام دے رہا ہے قرآن پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے معاشرے میں جیل کو سب سے برا سمجھا جاتا ہے، گناہ اس سے بھی بدتر ہے، گناہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر تمہیں گناہ کرنے سے بچنے کے لیے جیل میں بھی جانا پڑے تو جیل میں چلے جاؤ، اگر کوئی راستہ نہ ہو اس کے علاوہ، لیکن گناہ سے بچیے، اپنے مالک کی نافرمانی مت کیجیے، اپنے خدا کی نافرمانی مت کیجیے۔ پھر فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ۔ انشاءاللہ یہ آیت میں بہت سارے نکات ہیں۔ یہاں سے جناب یوسف نے جب دیکھا چاروں طرف سے پھنس گیا ہوں، فقط بچنے کا راستہ فقط نجوہ ہے خدا سے، استغاثہ ہے خدا سے، لو لگان ہے خدا سے۔ یوسف کو پتا ہے میں اس کا بندہ ہوں، وہ مجھے یہاں سے بچائے گا۔ ابھی تک ایک دشمن تھا، ایک پیچھے پڑا تھا، اب سب پیچھے پڑ گئے، خدایا اب مجھے مدد چاہیے، اب مجھے نصرت چاہیے، اب اگر تیری نصرت نہ آئی تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی یوسف نے استغاثہ کیا، نجوہ کیا، خدا کو مدد کے لیے بلایا، فوراً خدا کی طرف سے نصرت آ گئی۔ انشاءاللہ کل اس کو بیان کروں گا، بہت سارے نکات یہاں پہ بیان کرنے تھے، انشاءاللہ جلدی میں کل بیان کروں گا۔ آج یہاں تک کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔